ہاں آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ہاں اب ان کو چھوڑ دیا، اب اس بچی سے کہنے لگے، اس نومولود سے کہنے لگے، اس عظیم ہستی سے کہنے لگے۔ کیا عظیم ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی تعریف فرما رہے ہیں حضرت مریم کی، سبحان اللہ وبحمدہ۔ جو عظیم لوگ ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی عظیم ہیں، آنکھوں پر، سر پر، ٹھیک ہے، ہم ان کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں اور دل و جان سے ان کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے ہمارے اولیاء جتنے گزرے ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے، لوگوں نے داتا بنا دیا، بنا لے، ہم نہیں بنائیں گے، ہم تو ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، بہت نیک انسان۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم ہستی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، لوگوں نے اگر ان کو خدا بنا دیا ہے، خدا کی صفات ان میں ڈال دی ہیں، عجیب عجیب جھوٹی جھوٹی باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم اپنے اولیاء کی مخالفت تو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا، حضرت مریم کی تعریف شروع ہو رہی ہے، اللہ پاک خود تعریف فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہنے لگے فرشتے، اور اذ جب قالت کہنے لگے الملائکہ فرشتے کہنے لگے یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ استفا کے، ان بے شک اللہ پاک استفا، مصطفیٰ، چنا ہوا، چن لینا، چن لیا ہے تجھے، اللہ نے تجھے عورتوں میں سے چن لیا ہے، وطہرک، تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، اب تو ناپاک نہیں ہوگی، اب تو پاک ہے، تیرا دل بھی پاک، تیرا دماغ بھی پاک، تیری نیت بھی پاک، عام عورتوں کی طرح نہیں کہ کبھی کسی عورت سے ملو تو غیبت شروع کرو، کسی عورت سے ملو تو حسد کرو، کسی عورت سے ملو تو جناب الزام لگاؤ، عورتوں کا کام یہی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہر جگہ عورتیں ہوتی ہیں اکثر، اور حدیث پاک میں ہے معراج کے وقت اللہ کے رسول نے دیکھا عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، اس وجہ سے کہ وہ بہتان لگاتی ہیں، الزام لگاتی ہیں، اور جناب غیبت کرتی رہتی ہیں، حسد کرتی رہتی ہیں، تو اللہ پاک ہماری عورتوں کو، سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اے مریم ان اللہ استفا کے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، واصطفا کے، اور تجھے منتخب کر لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں میں سے، واصطفا، اور چن لیا ہے کہ تجھے، علی پر، نساء عورتوں، عالمین دنیا والی ساری عورتوں سے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت مریم تمام دنیا کی عورتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بے شک ہے، لیکن اس زمانے کی عورتیں، اپنے زمانے کی عرفات تھیں، ان سے پہلے بھی ایک ہستی گزری ہیں، ان کا نام ہے حضرت آسیہ زوجہ فرعون، جیسے میں نے کل کہا تھا نا، آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت صدیق، سبحان اللہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 عظیم ہستیاں، 5 بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہے، ان کے درجے کو، ان کے مرتبے کو، ان کی عزت کو، ان کی شرافت کو کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی ہے، بہت عظیم ہے۔ تو نساء العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی تمام عورتوں سے اللہ پاک نے حضرت مریم کو چن لیا اور منتخب فرما لیا اور عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ تو یہ 5 عورتوں کے بارے میں احادیث بھری ہوئی ہیں، احادیث، حضرت عائشہ کی شان فضیلت دیکھیں، 20 آیات قرآن کریم کی ان کے لیے نازل ہوئی، سبحان اللہ، اللہ پاک نے خود ان کی برات پیش فرمائی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، یہ میری لخت جگر ہیں، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بہت عظیم۔ اور وہ خود فرماتی ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے،
انسانی شکل میں، اور کہا فاطمہ اللہ رب العالمین کا سلام قبول کرے، اللہ رب العالمین نے تمام عورتوں کی سردار بنا دیا آپ کو، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم سے بھی ان کی عظمت حضرت فاطمہ کی زیادہ ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ بھئی یہ 5 عورتیں بہت عظیم ہیں، اب ان میں سے کون زیادہ عظمت والی ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اختلافی مسئلوں میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، عظیم ہستیاں ہیں یہ 5۔ آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت صدیق، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یا مریم، اے مریم اقنتی، آپ اطاعت کیجئے نا، فرمانبرداری کیجئے، لرب کے، اپنے رب کی۔ کیوں؟ اصل میں آپ کے پیٹ سے، آپ کے بطن مبارک سے، آپ کے پاکیزہ جسم سے ایک اور پاکیزہ انسان اللہ برآمد کرنے والے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کلمت اللہ، وہ آنے والے ہیں۔ تو پہلے سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ مریم میری بندی، میری باندی، تو عظیم ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، میں نے تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب اطاعت کیجئے۔ یا مریم، اے مریم اقنتی، اطاعت کیجئے، لرب کے، اپنے رب کی اطاعت کیجئے، وسجدی، اور سجدے کرتی رہیے، ورکعی، اور رکوع کرتے رہیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ بس رکوع کرتے رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ساری رات نفلیں پڑھتی تھی، اتنے لمبے لمبے قیام فرماتی تھی کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آیا کرتا تھا، پھول جایا کرتے تھے ان کے قدم مبارک۔